جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح خیر. بات کریں گے لیاری کی کہ کراچی کا لیاری ایک ایسا علاقہ ہے جب بھی اس کی بات کی جاتی ہے جو مشکلات کے ساتھ ساتھ, ابھی میں جو گیسٹ بیٹھے ان سے بھی یہ بات کری تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ, جذبے اور اس سے بھی بڑھ کر اسپورٹس اسپرٹ کے لیے بھی جانا اور مانا جاتا ہے. یہاں کی پہچان صرف اسٹریٹ فٹ بال یا باکسنگ نہیں بلکہ وہ عزم ہے جس نے لیاری کی بیٹیوں کو بھی عالمی میدان تک پہنچا دیا. اور آج ہم جن بیٹیوں سے بات کریں گے ان کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لیاری کی ان خواتین فٹ بالرز سے جنہیں حال ہی میں پی ایس جی اکیڈمی قطر میں تربیت کا موقع ملا, جہاں انہوں نے جو انٹرنیشنل کوچز ہیں ان کے ساتھ کھیل سیکھا. اور اس کے بعد یہی نہیں, کھیل سیکھنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا, اس کے بعد اپنے ملک کا نام روشن کرنا بھی ہوتا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا. اس سفر میں کرن فاؤنڈیشن کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے, جس نے ان لڑکیوں کو نہ صرف موقع بلکہ ان میں اعتماد دیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ سمت دی جس طرح وہ جانا چاہتی ہوں. عالمی پلیٹ فارم جو ہے وہ انہیں مہیا کیا, اس تک پہنچایا. تو ان سے ہم ملیں گے, پہلے ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مقدس رشید. ویلکم کر دیں مقدس, آپ کو کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ صبح خیر. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کائنات عبدالغنی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آنے کے لیے, اور صبح خیر آپ کو بھی. اور ان کے ساتھ ساتھ جب میں بات کر رہی ہوں کرن فاؤنڈیشن کی, تو ان کی روح رواں سبین ناز ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سبین, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, میں خیریت سے ہوں. بہت بہت شکریہ ہمیں مدعو کرنے کا. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. سبین, آپ سے چلیں بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کرن فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ لیاری میں تعلیم کے شعبے میں تو چلے ہیں, پہلے ہی کام کریے, لیکن یہ اسپورٹس کے سلسلے میں ان کو پروموٹ کرنا, خاص طور سے بچیوں کو وہاں لے کے جانا جہاں ایک خواب ہوتا ہے کسی بھی جو پلیئر ہے یا بچیاں ہیں, اور خاص طور سے لیاری کے علاقے سے ان کو لے کے جانا اور ان کو وہ آئیڈینٹی دلانا, کیا کہیں گی اس بارے میں آپ؟ دیکھیے ماشاءاللہ, یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ لیاری جو ہے اس کی آئیڈینٹی ہے اسپورٹس, اور یہ بچیاں جو آپ کے سامنے بیٹھی ہیں ان کے پاس ٹیلنٹ کا ابنڈنس ہے ماشاءاللہ سے. کرن فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کرن فاؤنڈیشن کا انعقاد سبینہ قطری نے 2006 میں کیا تھا, اور یہ پاکستان کا واحد مدر اینڈ چائلڈ ٹراما انفارمڈ ایجوکیشن سسٹم ہے جس کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے. اور سبینہ نے اپنے سفر کا آغاز یہ کہہ کے شروع کیا تھا کہ میں محبت پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہوں. کیا بات ہے. تو تعلیم تو ہمارا فوٹے ہے جو کرن اسکولنگ سسٹم ہے, لیکن اگر میں یہ کہوں کہ صرف اسکولنگ سسٹم ہے یا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں انڈرمائن کروں گی, کیونکہ کرن فاؤنڈیشن ایک آئیڈیالوجی ہے جو اپنے اندر پسماندہ معاشروں کو ٹرانسفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لیاری میں اسکول ہے, جب ایکیڈمکس اوور ہو جاتی ہیں تو پورا جو ہمارا وینیو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے بیونڈ دی اسکول میں. بیونڈ دی اسکول میں ہم کیا کرتے ہیں کہ لیاری کی کمیونٹی کو, یوتھ کو ایکسس دیتے ہیں جہاں یہ اپنی ایسپائریشنز کو آ کے ٹیپ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو پرائمری گول ہے وہ ان کو ان کی فیلڈ کا اسٹار بنانا نہیں ہوتا. ہمارا پرائمری گول ہوتا ہے ان کی ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ اور ان کی سیلف اسٹیم کو ریز کرنا, کیونکہ بچے جب خوش ہوتے ہیں, جو ان کا پیشن ہوتا ہے, جب وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, پھر اس خوشی سے ہی اپنی زندگی کے جو باقی معاملات ہیں اس کو فلفل کرتے ہیں, اور ایون ان کو پھر تعلیم بھی جو ہے وہ پریشر نہیں لگتی. اور بہت اچھی بات کہ سبین کے آپ محبت سے اعتماد بحال کرنے کی بات کرتے ہیں. ادھر مقدس آپ کی طرف میں آتی ہیں, یہ بتائیے کہ پی ایس جی اکیڈمی قطر تک کا سفر یہ آپ کے لیے کیسا رہا؟ کبھی سوچا تھا کہ اس طرح کا چانس ملے گا آپ کو؟ فرسٹلی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ مجھے باہر جانا ہے, بٹ فار ایجوکیشنل پرپسز, بیکاز آئی ہیڈ اے نیشنل سرٹیفکیشن, آئی ہولڈ اے نیشنل سرٹیفکیشن. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے لیے یہ آسان ہوگا کہ مجھے اسپورٹس کا جو اسکالرشپ ہوتا ہے اس کے تھرو آئی ول گو ابراڈ اینڈ اسٹڈی. لیکن آئی نیور تھاٹ کہ میری زندگی میں ایک ایسا ٹرن آئے گا دیٹ ول میک می مور look powerful in my eyes and the eyes of the world. Because again, اگر آپ کو ملک سے نکلنا ہے, if you want to go abroad, I believe that education is the best tool that you can use. And despite having a good education, I have something else as well. So I feel like now getting out and having an international certification from PSD would add stars to my profile, and definitely. اور ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اس طرح کچھ ہوگا, یہ سب ہوگا, تو یہ آپ کو لگا کہ یہ ایجوکیشن کی وجہ سے یہ. لیکن ویسے اگر میں کرن فاؤنڈیشن کا ذکر کروں تو ان کے ساتھ آپ کس طرح ان کو کس طرح بیان کریں گی ان کے بارے میں, جس طرح انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو کہا کہ محبت سے اعتماد جیتنا نا. سو آپ کو تو پتہ ہے کہ لیاری ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, لیکن میرا ساتھ کرن کے ساتھ شروع ہوا جب میں 2.5 سال کی تھی, اینڈ ٹوڈے آئی ایم 21. سو میرا وہ پورا جرنی ہیز بین اے بک آف مائی لائف دیٹ آئی ریوائیو اینڈ لیو ایوری ڈے. سو دا ورڈ
लव मोहब्बत मेरे लिए शुरू किरण से होके शुरू ख़त्म किरण पे होती है. सही. And आ जाएं आप आपकी तरफ आ जाएं. हम हमारे साथ बैठी हुई हैं, नाम भूल रही हूँ थोड़ा सा मैं आपको. कायनात हमारे साथ है. कायनात, मुझे बताइए कि आप बताएं कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ और यहाँ जब आप इस वक्त स्टैंड कर रही हैं और इतने अच्छे इदारे से तरबियत हासिल करके आ रही हैं, तो क्या कहेंगी ख़ासतौर से इंटरनेशनल लेवल पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी कि जिस तरह के इनको भी ये नहीं था यकीन के सिलेक्शन हो गई है, PSG जा रहे हैं, तो ऐसे मैं भी ऐसे शौक हो गई थी. हाँ रियली मैं काफ़ी टाइम से फुटबॉल खेल रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने हासिल की. और किरण फाउंडेशन को मतलब यही कहूँगी कि यहाँ जाते ही एक पीस मिलता है आपको, सुकून, काइंडनेस, ये मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे अपनाइयत मिलती है. सो मुझे कम वक्त हुआ है किरण फाउंडेशन में, लेकिन मुझे मतलब यही फील होता है कि काफ़ी टाइम से इनके साथ हूँ. चलें, गुड, बहुत अच्छी बात है. आपके पास आती हूँ समीर, मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह इन बच्चों ने बताया कि जब ये तो चलें 2.5 साल की एज से और माशाल्लाह इन्होंने इतना टाइम आप लोगों के साथ गुजारा है, ये अभी इन्होंने आपको ज्वाइन किया है. आप लोग ये बताइए कि किस तरह आप सिलेक्शन करते हैं इन गर्ल्स की, कि आपकी किरण फाउंडेशन खुद ही इन लोगों को चूज़ करती है, कहीं से मिलते हैं या ये आपके पास आके अप्लाई करते हैं? किस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ? देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि उसमें माएँ भी हमारे पास तालीम हासिल करती हैं. दैट बिकम्स अ चेंज मेकर, जिसे कहते हैं ना, गेम चेंजर हो जाता है बिल्कुल एक. जब हम माओ को शामिल करते हैं तो माँ कैटलिस्ट बन जाती है और हर घराना एक इंस्टीट्यूशन होता है. तो इस तरह से लियारी में जो है ना वो शऊर आया है. हम कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करते हैं तालीम के साथ साथ. मैं नहीं समझती पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे में इमोशनल लिटरेसी के ऊपर काम हो रहा हो जिस तरह से किरण में काम हो रहा है. आप यकीन कीजिए, हर क्लासरूम के अंदर एक पीस कॉर्नर है, और जब बच्चा उसका जो इमोशनली अगर वो ओवरवेलम होता है या उसका फोकस उसको लगता है कि वो क्लास में सही नहीं है, तो वो अपना हाथ बुलंद करता है और वाइट कार्ड दिखाता है, जिसका मतलब होता है आई नीड पीस. और वो फिर उस कॉर्नर पे जाके बैठता है. और जैसे मुकद्दस हमारे साथ शुरू से हैं, 2.5 साल की उम्र से इन बच्चों को हम बचपन से ट्रेनिंग देते हैं, टूल्स देते हैं कोपिंग के लिए. इनको हम बॉक्स ब्रीथिंग सिखाते हैं, इनको हम म्यूज़िक के थ्रू जो है वो इनका कोपिंग मैकेनिज्म तैयार करते हैं, डीप ब्रीथिंग करवाते हैं. इन बच्चों को पता होता है, आप यूँ समझ लें कि हम इनको प्रोजिलियंट बनाते हैं. एक तो होता है रेजिलियंट, इनके पास पहले से टूल्स होते हैं कि अगर मैं ओवरवेलम होता हूँ तो मैं कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता हूँ. बच्चा 5 मिनट जाके उस पीस कॉर्नर में बैठता है और उन टूल्स को एक्सेस करता है, प्रैक्टिस करता है बॉक्स ब्रीथिंग की. और जब उसका क्या कहते हैं बहाल हो जाता है फोकस, तो वापस आके क्लास में बैठ जाता है. तो इतनी खूबसूरत इंटरवेंशंस हैं जो आपको किसी इदारे में नहीं मिलेंगी. इनका सिलेक्शन इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ एडमिशन्स होते हैं स्कूल में, जिसमें केयर टेकर का या माँ का एडमिशन लाजमी है, बेंच मार्क है. और एक क्राइटेरिया है पूरा, जिसमें एज क्राइटेरिया होता है और बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं, एथिक्स आ जाते हैं, ताकि हम मेक श्योर करें कि जो लोग हमारे पास साथ सफ़र में जा रहे हैं वो पहले से तैयार हैं. तो सिलेक्शन इस तरह से होता है बियॉन्ड दी स्कूल में कि ये बच्चे अपने टैलेंट के साथ हमारे पास आते हैं और इनमें से जो डिसिप्लिन फॉलो करता है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो तो इनको प्यार मोहब्बत देना है, इनको जॉय एक्सपीरियंस कराना है. हम सेफ एंड हैप्पी स्पेसेस के ऊपर काम कर रहे हैं. हमारा जो मोटो है वो बिल्डिंग सेफ एंड हैप्पी स्पेसेस है. आप बहुत अच्छे से बता रही हैं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं समझ पा रही हूँ और मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है वो ये है, जो देखने वाला भी जानना चाह रहा होगा. आपने कहा कि एक एज क्राइटेरिया होता है और उसके साथ साथ तमाम चीज़ें होती हैं. जैसे इन्होंने तो 2.5 साल की एज से आ गई, इन्होंने अभी आपको ज्वाइन किया, तो ये इन्होंने हमारा जो ये मुझे समझ नहीं आई बात. मैं आपको बताता हूँ. देखिए, कायनात जो है लियारी में टैलेंट है, और जो बियॉन्ड दी स्कूल का हमारा प्रोग्राम है, जो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम स्पोर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गई, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, जितने भी ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, टैलेंट लेके भी आप आ सकते हैं वहाँ पे किसी भी वक्त. आप किरण फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हैं. उसके डोर्स कम्युनिटी के लिए खुले हुए हैं. सही, बिल्कुल. असल चीज़ यही है. यही मैं जानना चाह रही थी कि जो लड़कियां हैं, जो जिनकी पर्सनैलिटी पहले से बिल्ड हुई हुई है और अगर वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करती रही हैं,
اور دوسری چیز یہ کہ صرف ایک ہی گیم تک محدود ہیں آپ یا پھر نہیں اور بھی؟ جمناسٹ ہیں ہمارے پاس, جمناسٹک کی پریکٹس ہو رہی ہے ہمارے پاس, لڑکیوں فٹ کے بال ساتھ ہے, ساتھ کے لڑکوں کو بھی promote کیا جاتا ہے اسی جی طرح سے؟ بالکل بالکل. ابھی ملیشیا گئے تھے 2 بچے ہمارے ساتھ انڈر 10 اور وہ کوالالمپور کپ کھیل کر آئے ہیں ماشاءاللہ سے. اب آپ سے بات کروں گی. مقدس مجھے بتائیں پاکستان اور قطر کی جو فٹ بال ہے اس کی ٹریننگ میں سب سے بڑا جو ڈفرینس آپ نے دیکھا وہ کیا فیل کیا؟ کیا آپ کو لگا کہ آپ یہاں کیا کس چیز کی کمی ہے جو ہونا ضروری ہے؟ دا ویری فرسٹ تھنگ جو مجھے لگا پہلے دن ٹریننگ کرتے ہوئے سب سے بڑی بات فار می از اسپورٹس مین شپ. دا ویری فرسٹ تھنگ آئی ہائی لائٹ, جبکہ آپ تو کرن فاؤنڈیشن سے سب کچھ کرتی بھی جا رہی تھی. because playing with people around me in Karachi is a bit hard, and I'll be very honest, there is a blame game in us, but when I played with those girls, no blame game. They accept their mistakes with wholeheartedness and they'll accept it with grace. مطلب وہ کہتے ہیں yes, it's maybe my mistake, ٹھیک ہے. not تو yours. اب وہ والی چیز جو وہاں سے آپ نے سیکھی اور وہ یہاں پہ کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اب تو ہم کر سکتے ہیں بیکاز ہمیں یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہاؤ ایزی اٹ از ایکسیپٹنگ, بیکاز وہ ایکسیپٹنس گیم بہت ایزی کر چکا ہے ہمارے لیے. اب تو یہ ہوا ہے ریسنٹلی ہمارا ایک میچ چل رہا تھا تو دیر واز اے بٹ اے مسٹیک اینڈ دین آئی ریئلائزڈ لیٹس ناٹ پلے blame game. If it is a mistake from me, it isn't. اور And I گیم ہے تو accept it پھر like- گیم Yeah, اس کو it's گیم a کی طرح learning لینا. zone. I take football as a learning zone for myself, not a comfort zone. کائنات آپ یہ بتائیے انٹرنیشنل کوچز نے سب سے اچھی چیز آپ نے کیا دیکھی ان میں, کیا چیز آپ نے ان سے نئی سیکھی؟ ان کے کوچ اور یہاں کے کوچ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن ہے بہت زیادہ اتنا ہے فرق. تو وہاں کے کوچ بھی فٹنس میں زیادہ کام کرتے ہیں. اچھا, فٹنس میں کام کرتے ہیں, ایسی مطلب فٹنس میں کام کرتے اور باقی پلیئروں کو پوچھتے اور اس میں بھی کائنڈنس آپ وغیرہ دونوں اتنی لوئل ہیں اپنی فٹنس کے ساتھ, آپ دونوں کو انہوں نے کہا پرفیکٹ, یا فٹ ورک اچھا تھا, ڈائنامکس واز گڈ. یہ جاننا ضروری ہے نا. گریٹ. مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ پلیئر میں ٹیلنٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس ہے فٹ بال, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ پہ فٹنس پہ کام کریں گے, جو کہ یہاں پہ اگر کوچ کر رہے ہیں تو وہ بھی یہ سیم کرتے ہیں. لیکن کیا وہ مطلب آپ کو یعنی جس چیز کی کمی ہے اس کو آپ کو پورا کریں گے. اگر ٹیلنٹ ہے تو آپ فٹنس کی طرف توجہ دیں گے, اگر فٹنس نہیں ہے اور ٹیلنٹ ہے تو آپ کی فٹنس کو جو صحیح کریں گے. سب سے بڑی سماجی جو ہماری سوشل بیریئر ہیں جب آپ لڑکیوں کو اسپورٹس میں آگے لانا چاہتے ہیں, وہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر میں ان بچوں کی بات کروں جو کرن کے ساتھ شروع سے ہیں, بچپن سے ہیں, تو وہاں پر تو ماؤں کے اندر, پوری فیملی کے اندر کانشیسنیس آ چکی ہے. ہم ان کی آگہی کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم ان کو سوچنے کی طاقت دے رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو فیصلہ کرنے کا اعتماد دے رہے ہوتے ہیں, یا ہم ان کو ان کی ذاتی یا معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی آگہی دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب بچیاں ایسی آتی ہیں, جیسے اگر اب میں PSG کی بات کروں تو ان کے لیے, مقدس کے لیے پروسیس زیادہ آسان تھا. ان کے والدین کی طرف سے جو کانسیپٹ ہے یا انکریجمنٹ ہے, لیکن کائنات ہیں اور کچھ بچیاں, ہم 5 بچیوں کو لے کر گئے تھے. ہاں, ہمیں ان کو جو ہے نا وہ بہت مطلب سلولی, گریجولی, سٹل وے میں ان کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں سمجھانا پڑا تھا کہ یہ بچیاں ڈیزرو کرتی ہیں اور اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر, میرٹ پہ یہ بچیاں جا رہی ہیں, ان کے لیے یہ رستے کھلے, آپ انہیں آگے جانے دیں. تو اس طرح کے چیلنج آتے ہیں ہمیں جب ہم کمیونٹی کو ایکسیس کرتے ہیں ان پروگرامز میں, جہاں پر ہمارے جو کرن کے والدین ہیں یا بچے ہیں جو شروع سے ہیں ہمارے ساتھ, ان کے علاوہ بھی ہم ایکسیس دے رہے ہیں, وہاں پہ ہمیں اس طرح کے چیلنج آتے ہیں. لیکن لیاری میں ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ کیونکہ اسپورٹس ان کی آئیڈینٹی ہے. ایگزیکٹلی, ہمارے پاس تو جو بھی پلیئر میں آپ کو بتا رہی تھی, جو کسی بھی اس سے آتے ہیں تو لیاری سے زیادہ بچے آتے ہیں. زندگی ہے لیاری کا. اب مجھے صرف یہ چیز ایک اور آپ سے جاننی, جب ہم کرن فاؤنڈیشن کی بات کریں اور ایسی فاؤنڈیشن جو بچوں کو نہ صرف اعتماد دے رہی ہے بلکہ ان کا ٹیلنٹ کو جو ہے آگے لے کے جا رہی ہے, جب ہم جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کے لیے سروائیو کرنا, ان لوگوں کو ریکگنائز کروانا اپنی آئیڈینٹی, وہ کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نہ ہمارے تعلیمی ادارے سب کچھ دے رہے ہیں, آپ نے خود بھی بولا. اور جب میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کرن فاؤنڈیشن ہی کر رہی ہے سب کچھ, تو یہاں پہ یہ بہت بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کس طرح پہ سروائیو کرتے ہیں اس طرح کے بچے. میں آپ کو بتاتی ہوں, جو پہلا سبینہ کا انیشیٹو تھا وہ سوشل اور اکنامیکل گیپس کے اوپر تھا, جس میں انہوں نے کچھ 10-15 بچے جو تھے لیاری کے چھوٹے, اور ان کی ماؤں کو تعلیم دی, ابتدائی تعلیم. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ان کا سرکل تھا اس میں جو صاحب استطاعت گھرانے کے لوگ تھے ان سے رجوع کیا, اور ان کو کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے اینجل پیرنٹ بن جائیں اور یہ بچے میرٹ پہ مین اسٹریم اسکولس میں جائیں.
وہ ہمارا ایمبیسڈر پروگرام ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہے، اور اس کے تھرو یہ چھوٹے چھوٹے بچے مین اسٹریم اسکولس میں گئے، اور آج وہ جو پہلا بیچ تھا اس کے بچے کون سی ایسی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جہاں نہیں پڑھ رہے ہیں، لمس میں پڑھ رہے ہیں، NCA میں پڑھ رہے ہیں، انڈس ویلی انسٹیٹیوٹ آف آرٹ میں پڑھ رہے ہیں، حبیب یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہاں بلکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں جیسے کہ سیٹس آف پیس ہے، یس ہے جو کہ US کا پروگرام ہے، اور UWC ہے، اس میں ہمارے بچے ماشاءاللہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز تک پہنچ گئے۔ Great. ان بچوں کے پاس ٹیلنٹ ہے، اگر ان کو مواقع دیے جائیں، ان کے ساتھ بریجنگ کی نو جائے۔ ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ، دیکھیں نا آج ہم انٹرنیشنل لیول پہ ان بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ سبین، آج کے پروگرام میں آپ آئیں۔ ایک چھوٹی سی بات ضرور میرا دل چاہ رہا ہے پوچھ لوں، ٹائم بے شک کم ہے، کہ آپ نے ماؤں کا تو ذکر کیا، جو باپ ہیں ان کا کتنا جو ہے اس میں پارٹیسپیشن ہوتا ہے، کتنا رول ہوتا ہے، جلدی سے بتائیں۔ سو فار می میرے سب سے بڑے سپورٹ از مائی فادر. اور آپ کے لیے بھی کائنات ہے ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، میرے تو یہاں پہ جو ہے جہاں مائیں جو ہیں ساتھ دے رہی ہیں، اس طرح جو آپ کے باپ ہیں وہ بھی اسی طرح سرپرست ہیں اور اس طرح ساتھ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سبین آپ کا، مقدس آپ کا، کائنات آپ کا، اور آپ کے لیے بہت ساری بیسٹ وشز GTV کی طرف سے۔ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ میں رہیے گا ہمارے ساتھ۔